میرا نان مسلم بوائے فرینڈ ہے. لوگوں نے مجھے ایک سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہے. میں بھگوا لفٹاپ وکٹم ہوں. حجاب میں صرف دکھاوے کے لیے پہنتی ہوں. یہ سارے الزام مجھ پہ میرے کچھ مسلمان بھائیوں نے لگائے ہیں, اور وہ کیوں لگائے ہیں وہ بھی بتاؤں گی, پر پہلے کچھ اسکرین شاٹس دیکھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہوئی کیونکہ کچھ ٹائم پہلے میں نے بھگوا لف ٹریپ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, اور وہ ویڈیو میں نے بتائی تھی کہ جو لڑکیاں کر رہی ہے, جو وہ لوگ لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے, وہ تو غلط ہے ہی, لیکن جو ہمارے بھائی جو ان کو سمجھانے کا طریقہ اپنائے ہیں, جیسے ان کا روڈ پر نقاب کھینچنا یا پھر ان کے فوٹو وائرل کر دینا, ان کا ویڈیو اور ان کا ایڈریس وائرل کر دینا, میں نے بتائی تھی کہ یہ بھی اسلامک نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو, میں یہاں پر ایکسپلین نہیں کروں گی, پر اس ویڈیو کی وجہ سے ہمارے کچھ سگما بھائیوں کا ایگو ہرٹ ہو گیا, اور وہ اتنا زیادہ بھڑک گئے کہ مجھ سے غلط باتیں کرنے لگے اور مجھے دھمکی دینے لگے اور مجھے ویڈیو ہٹانے کے لیے کہنے لگے. لیکن وہ ویڈیو جو تھا وہ کہیں سے بھی اسلامکلی رانگ نہیں تھا, تو ویڈیو تو میں ہٹانے سے رہی. اب ویڈیو نہیں ہٹا تو وہ اتنا زیادہ بھڑک گئے کہ انہوں نے میرا ہی فیک کیس بنا دیا. مطلب کوئی لڑکی کا فوٹو اٹھایا جو گروپ میں کھڑی ہے لڑکوں کے ساتھ, اور اس کا فیس بلر کر دیا اور کہنے لگے وہ میں ہوں, اور کوئی گندی ویڈیو اٹھائی اور وہ لڑکی کا فیس بلر کر دیا اور کہنے لگے کہ میں ہوں, اور ان کے کئی اکاؤنٹس پر جو ہے وہ اس طرح کے میرے ویڈیوز چلنے لگے. سوچو کہ میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہی ہوں, شاید میں میری صفائی دینے آئی ہوں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ایسے 50,000 بھی لوگ آ جائے گا نا, تب بھی مجھے فرق نہیں پڑے گا. جب تک میں اسلامی کے لیے رائٹ ہوں تب تک میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں. آپ لوگوں سے میں یہ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا ایمان اللہ پر کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے, اور میں کتنا زیادہ اسلام فالو کرتی ہوں, وہ الحمدللہ صرف میں جانتی ہوں. تو جب وہ لوگ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں, تو جو لڑکی اسلام سے تھوڑی دور ہے یا پھر اس کو اسلام کو لے کر کچھ ڈاؤٹس ہے, تو وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہوگے. مطلب اگر ان کی کوئی لڑکی کے ساتھ دشمنی ہے نا, تو ان کو بس ایک انسٹا پوسٹ کرنا ہے وہ لڑکی کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے. اور پھر جو سو کالڈ مسلمس ہیں نا, اور جو غیر مسلمس ہیں, وہ لوگ اس چیز کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں نا, وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے اتنے زیادہ گندے گندے میسیجز آئے اور اتنے زیادہ گندے امیجز آئے مجھے, اور کچھ لوگ تو ایموشنلی مجھے اسلام سے دور کرنے کی سوچ رہے تھے. میں الحمدللہ میرا ایمان اسٹرانگ ہے اللہ کے اوپر, اور میں دعا کرتی ہوں ہمیشہ رہے الحمدللہ. تو جو لڑکی تھوڑی دور ہے اللہ سے, یا پھر اسلام کو لے کر اس میں کچھ ڈاؤٹس ہے, تو وہ تو فوراً بہک جائے گی. آپ بھائی لوگ جو یہ لڑکیوں کے فوٹو وائرل کر رہے ہو, جو ان کے نمبر, ان کے ایڈریس اور ان کے اکاؤنٹ جو وائرل کر رہے ہو نا, لڑکے جو ہے نا یہ نظر رکھے ہوئے اس پر, یہ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے تو فتوے بھی سینڈ کیے گئے تھے, میں کوئی مطلب فکر کا نام نہیں لوں گی یہاں پر, لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے. اب یہی جاننے کے لیے میں نے دیوبند کال لگائی, اور وہاں کے مفتی, مطلب جو مفتیوں کو پڑھاتے ہیں وہ, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنے بڑے ہیں, ان کا عہدہ کتنا بڑا ہے. تو ان سے میری بات ہوئی, میں نے ان کو میرے سارے ویڈیو کے بارے میں بتائی جو میں نے ویڈیو بنائی ہوں, اور پھر میں نے یہ سچویشن بتائی کہ روڈ پر ایسے تماشے ہو رہے ہیں, اور یہ بھگوا لف ٹریپ کے بارے میں بتائی. تو ان کے کچھ یہ الفاظ تھے. مطلب ہے نا, وہ ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں. وہ ویڈیو میں نا وہ لڑکیاں غیر مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حق ہے کہ ان کا جا کے حجاب اور نقاب اتارے, کیونکہ وہ غیر مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حجاب ہے یہ اسلام کا, یہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ تو ہم کر سکتے ہیں. وہ یہ کیوں کر سکتے ہیں بھائی, اس سے تو آپ نے اس کو مزید بے پردہ کیا. ابھی تو وہ 2 بچوں کے سامنے کھڑی تھی, آپ نے اتار دیا اور کہہ دیا, تو وہ وائرل کر دیا, تو یہ نہ جانے ہزاروں انسانوں کے سامنے یہ وائرل ہو گئی. یہ تو اور غلطی ہوئی نا. جی, تو آدمی کبھی وہ نیک جذبے سے برائی کر بیٹھتا ہے, یہی ہے یہ. میں نے مفتی یاسر ندیم وجدی صاحب کا بھی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بھی وہی چیز کہی جو ویڈیو میں نے کہی تھی سیم. کہ اگر اس طرح کے افراد جو ویڈیو بنا کر ان لڑکیوں کو روک رہے ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے یہ لڑکی یا دوسری لڑکیاں رک جائیں گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے, بلکہ اس لڑکی کے لیے وہ نقصان دہ ہے. اگر آپ کو سمجھانا ہی ہے, آپ نے اس کو پکڑ لیا, اس کو دیکھ لیا, آپ اس کے گھر والوں سے بات کریں, اس کے گھر والوں تک اس کو لے کر جائیں, لیکن ویڈیو بنا کر اس کو پوری دنیا کے اندر وائرل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ اس لڑکی کی عزت اور عصمت کے خلاف ہے. مان لیجیے کہ کل وہ لڑکی باز آ جاتی ہے, یا اس کے ذہن میں آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا, اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اپنی زندگی صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں, لیکن اتنی دیر میں تو آپ نے ویڈیو کو وائرل کر کے اس کی زندگی کی, اس کے مستقبل کی تمام راہوں کو مسدود کر دیا. اس سے شادی کون کرے گا؟ تو یہ طریقہ کہ ذرا سی دیر میں فون نکالا اور کوئی بھی واقعہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو وائرل کر دیں, یہ مناسب نہیں ہے. ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے تو عبرت بن سکتی ہے, وہ طریقہ بنیادی طور پر غلط ہے. آپ دوسروں کے لیے کیسے عبرت بنائیں گے؟ آپ نے ایک لڑکی کے فیوچر کو تباہ کر دیا. علماء کی طرف سے تو بہت کلیئر ہے یہ چیز کی غلط ہے.
اب ہمارے کچھ مسلمان سمجھدار بھائی بھی تھے جن سے میری بات ہوئی، جنہوں نے یہ ساری سچویشن سمجھے اور جو غلط چیز کر رہے تھے، جو غلط فوٹوز ویڈیوز اور ایسی غلط بات کر رہے تھے، وہ ان کو سمجھانے گئے. لیکن اگین ہمارے جو سگما بھائی ہے ان کا واپس سے ایگو آ گیا اور وہ ان کو ہی گالی دینا شروع کر دی. یہ جو فیک اکاؤنٹ بنا کر بھائی لوگ الفا اور سگما میل بن رہے ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنا ریئل آئی ڈی سے یا پھر اپنا چہرہ دکھا کر لوگوں سے بات کریں. کوئی تو بھائی جو ہے وہ استغفر اللہ بہنوں کے نام کی آئی ڈی بنا کر ایک لڑکی بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں آن لائن. انہوں نے نہ کبھی قرآن مطلب کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی پڑھی ہوتی ہے، اور بس اسلام کے دعوے بھرتے ہیں اور ہم مجاہدے کہتے ہیں. اور آدھے تو اس میں سے مسلمس بھی نہیں ہوتے، صرف مسلمان کا وہ لوگ نام یوز کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بھی میسج آیا کہ بھگوا لیفٹ ٹریپ پر آپ جو ہے وہ ویڈیو مت بناؤ، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم سنبھال لیں گے. تو بھگوا لیفٹ ٹریپ کیا کوئی کراؤن ہے جو آپ پہننا چاہتے ہو؟ مطلب آپ نے تو بھگوا لیفٹ ٹریپ کو ہی پورا کا پورا اسلام سمجھ کر بیٹھے ہو. لیکن میں آپ لوگوں سے بولنا چاہتی ہوں، میں میری زندگی کی چھوٹی سے بڑی چیز جو بھی ہے یا پھر میرے آس پاس جو چل رہا ہے، میں ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ اسلام سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں. اور الحمدللہ اسلام کے پاس ہر چیز کا سلوشن ہے. اور میں ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں. میں نماز سے لے کر اور جیو پالیٹکس اور باطل آئیڈیالوجیز، LGBT، بھگوا لیفٹ ٹریپ، جو جہاں جہاں اسلام کی بات آئیں گی نا، نالج گین کر کے ویڈیو بناؤں گی. اور کچھ لوگوں نے مجھے دھمکی دی کہ تمہارا چینل اڑا دیں گے اور تم فیمس ہونے کے لیے یہ سب کر رہی ہو، لائکس کے لیے یہ سب کر رہی ہو. تو مجھے فالوورس سے، لائک سے، کمنٹ سے زیرو فرق نہیں پڑتا. آپ ایک بند کرو گے میں دوسرا بنا لوں گی، کیونکہ میں یہ ساری چیزیں فالوور اور لائکس کے لیے نہیں کر رہی ہوں، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. اگر کوئی ایک آدمی بھی میرا میسج دیکھ کر اس پر عمل کرے گا یا پھر میسج میرا سمجھ جائے گا نا، تو الحمدللہ وہ میرے لیے سکسیس ہے. یہ سب ہونے کے بعد میرے پاس پورا آپشن تھا کہ میں لاء کی ہیلپ سے ان لوگوں کو اندر بند کرا دوں، لیکن کچھ جاہلوں کی وجہ سے میں کمیونٹی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی. مین سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، میں کسی کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہی، لیکن جو علماء کرام اور جو بڑے لوگ جو ہے یہ چیز میں شامل ہیں، جنہوں نے اس سے ریلیٹڈ فتویٰ دیے اچھی نیت سے کہ یہ ساری چیزیں غلط چیزیں رک جائے، تو یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے. جو بہنیں غلط کر رہی ہے ان کی پکڑ ہو رہی ہے، تو جو بھائی غلط کر رہے ہیں ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے. لاسٹ میں اس چیز کا سلوشن مجھے شاید 500 میسج آ گئے ہوگے کہ بس باتیں کر رہی ہو، سلوشن نہیں بتا رہی ہو. تو انشاءاللہ یہ رہا سلوشن نمبر 1، ریڈنگ قرآن وتھ انڈرسٹینڈنگ. صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو اس ٹائم پر جو بچے ہوتے تھے، تو جو ماں باپ ہوتے تھے وہ ان کی تربیت ہی ایسی کرتے تھے کہ ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ قرآن و حدیث سے نکالنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے سب سے پہلا سلوشن یہی ہونا چاہیے کہ قرآن آپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیے اور ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیے. سلوشن نمبر 2، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی ہے تو دنیا میں کوئی بھی پہلو میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے سلوشن نکالنا ہے، آپ وہ کبھی نہیں کر پاؤ گے. اور جو صحابہ تھے وہ بھی تو اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سکھاتے تھے. آپ امام حسین، امام حسن رضی اللہ عنہ کا ایگزامپل لے لو، آپ حضرت بی سکینہ کا ایگزامپل لے لو. تو اس میں لڑکا لڑکی میں، اسلامک تھیولوجی میں نا لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں ہوگا تربیت کے معاملے. سلوشن نمبر 3، جب اس ٹائم پر بت پرستی تھی اور ریسزم اور عورتوں کے حقوق کے معاملے تھے، تو یہ سارے جو کرپٹ آئیڈیاز تھے، تو ماں باپ جو تھے وہ بچوں کو بچپن سے سکھاتے تھے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ صحاباؤں کے جو بچے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کو کرپٹ کرنا جو تھا وہ امپاسبل تھا. تو آج ایگزیکٹلی جو باطل عقیدے ہیں، جو لبرلزم ہے اور جو فیمنزم ہے، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ویمن رائٹس دیں گے، اور باقی جو باطل عقیدے ہیں، ان کی نالج تو ہمارے پاس ہی نہیں ہے. تو ہم بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ نہ مسجدوں میں سکھایا جاتا ہے، نہ اسکول میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے. سارے باطل عقیدوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے، کیونکہ کور ایشو ہی یہی ہے. کیونکہ جو بہنیں ہیں ان کے پاس بھی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو یہ جو باطل آئیڈیالوجیز ہے یہ ان پر حاوی ہو رہی. جو لوگ سلوشن پوچھ رہے تھے، اگر آپ سچ میں سنسیئر ہو نا، تو آپ لوگ سب سے پہلے قرآن جو ہے وہ مطلب کے ساتھ پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحاباؤں کی سیرت جو ہے وہ پڑھیے، اور یہ جو کرپٹ آئیڈیالوجیز ہے اس کی نالج گین کریے. تبھی آپ لوگوں کو بتا پاؤ گے، ورنہ آپ اس چیز سے فائٹ نہیں کر پاؤ گے. اور ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی کچھ سسٹرز ہیں جن سے میں نے اس معاملے میں بات کری، کچھ جو تھی وہ بچ گئی اور کچھ جو تھی وہ نہیں بچ پائی یہ ساری چیزوں سے. تو ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کو بچانے کے چکر میں ہم کچھ ان اسلامک نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، چاہے وہ کتنا بھی غلط کر رہی ہو. ہمارے دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے. اسلام کے پاس ہر چیز کا سلوشن ہے قیامت تک. لیکن امت کی اور بھی پرائرٹیز چل رہی ہے. آپ نے غزہ والی سچویشن دیکھی ہوگی، یا آپ نے یوگر والی سچویشن دیکھی ہوگی. تو ہم کوئی ایک چیز کو، مطلب فلسطین کو، یا پھر ایک بھگوا لیفٹ ٹریپ کو، یا پھر توحید کو، یا صرف نماز کو، ہم صرف کوئی ایک چیز کو خاص مخصوص نہیں بنا سکتے. ہمیں سب پر کام کرنا ہوگا. مگر سب سے امپورٹنٹ، یہ ساری چیزوں پر کام کرنے کا طریقہ ویسا ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسے صحاباؤں کا تھا، جیسے اہل بیت کا تھا، انٹلیکچوئل طریقہ. اور یہ میری لاسٹ ویڈیو تھی پرٹیکولر ٹاپک پر، کیونکہ امت میں اور بھی بڑے بڑے مسئلے ہیں. اور بس یہ بولوں گی کہ اگر یہ ویڈیو میں اگر میں نے غلط بولی ہو اسلام کے لیے، تو آپ مجھے کبھی بھی بول سکتے ہیں. میں میری اصلاح کے لیے ہمیشہ ریڈی ہوں. بس جزاک اللہ خیر.